ذرا تصور کریں کہ آپ کو ایک ایسی جیل میں قید کر دیا جائے جہاں سے فرار ہونا ناممکن ہو۔ سب سے پہلے آپ کو دنیا کی جدید ترین سیکورٹی سسٹم سے گزرنا ہوگا۔ چوکس گارڈ، جدید ترین سینسرز جو کسی بھی حرکت کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح اس ناقابل عبور سیکورٹی سسٹم کو چکمہ دینے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اگلا چیلنج آپ کا منتظر ہوگا ایک بلند و بالا دیوار۔ اس دیوار کو عبور کرنا انسانی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا، لیکن فرض کریں کہ آپ کمال مہارت سے یہ دیوار بھی عبور کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے حتمی رکاوٹ آ کھڑی ہوگی، ایک وسیع و عریض سمندر جس میں ہر وقت طوفانی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے۔ تیز و خطرناک لہریں راستہ روکنے کو تیار ہیں اور گہرے پانی میں چھپے خطرناک سمندری جانور کسی بھی لمحے آپ کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کے لیے اس جیل سے نکلنا ممکن ہوگا یا پھر یہ قید خانہ واقعی ناقابل فرار ہے؟ دنیا بھر میں کئی ایسی جیلیں موجود ہیں جسے انبریکیبل سمجھا جاتا ہے، سبھی یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہاں سے کوئی بھی قیدی فرار نہ ہو۔ لیکن FBI آفیسرز یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ جس جیل میں قیدیوں کو اگر کھلا بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ پھر بھی 3 آدمی اس جیل سے فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگلے 10 گھنٹوں تک کسی کو بھی ان کے فرار ہونے کا علم نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے الکٹراس کی، ایک ایسی جیل جو امریکہ کے قریب پیسیفک اوشن میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقع ہے۔ 1934 میں اسے امریکہ کی سب سے سخت سیکورٹی والے فیڈرل جیل کے طور پر بنایا گیا، جہاں خطرناک ترین مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ جیل سمندر کے درمیان ایک چٹان پر تعمیر کی گئی تھی جس کے ارد گرد تیز لہریں اور برفانی پانیوں کا جال تھا جو قیدیوں کے فرار کو ناممکن بنانے کے لیے کافی تھا۔ یہاں جو ایک بار آ گیا تو خود سے نکلنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس جیل سے 3 قیدیوں نے ایک ایسا ناقابل یقین فرار کیا کہ 10 گھنٹوں تک کسی کو بھی ان کے فرار کا علم نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جس سے حل کرنے میں امریکہ کی 3 بڑی ایجنسی 60 سال میں بھی ناکام رہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 4 خطرناک ترین مجرموں سے، جن میں 2 سگے بھائی جان انگلن اور جان کلیئرنس شامل تھے۔ یہ دونوں بینک ڈکیتی کی جرم میں گرفتار ہوئے اور الکٹراز میں قید کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ تھا فرینک موریس جو 13 سال کی عمر سے ہی مختلف جیلوں میں قید کاٹ رہا تھا، اور آخر میں ایلن ویسٹ جو بارہا جیل سے فرار کی کوششوں میں پکڑا جا چکا تھا۔ یہ پلان 1960 میں ایلن ویسٹ نے ترتیب دینا شروع کیا۔ وہ جیل کے نظام کو اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ وہ کئی سال وہاں قید کاٹ چکا تھا، لیکن یہ کام اکیلے پاسبل نہیں تھا، اس لیے اس نے جان کلیئرنس اور فرینک کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیا۔ جیل کے بلاک بی میں ایک ایسا راستہ موجود تھا جہاں سے فرار پاسبل تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ ان چاروں کے سیلز وہاں پر نہیں تھے۔ مہینوں کی کوشش کے بعد آخرکار ان کو بلاک بی میں منتقل کر دیا گیا۔ اب وہ ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اگلے 2 سالوں تک انہوں نے اپنے پلان پر عمل درآمد کیا، مگر جیل کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے رہے جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہو۔ دن کے وقت وہ عام قیدیوں کی طرح کام کرتے رہے اور رات کے وقت وہ دیواروں میں خفیہ سورنگ کھودنے میں مصروف ہوتے تھے۔ 12 جون 1962 کی صبح جب گارڈز قیدیوں کو جگانے آئے تو انہیں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن جب 3 قیدیوں نے کوئی حرکت نہ کی تو گارڈز نے قریب جا کر انہیں ہلایا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ بستر پر سونے والے قیدی نہیں تھے، بلکہ صابن، پلستر اور کنکریٹ سے بنے نکلی سر تھے جن پر قیدیوں کے اپنے ہی بال چپکائے گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ قیدی کہاں گئے؟ تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ان قیدیوں نے اپنے سیلز کے عقبی حصے میں موجود 6 انچ موٹی دیوار کو چمچوں اور جیل کے پرانے ویکیوم کلینرز کے موٹر سے بنی ڈرل مشین کی مدد سے توڑ دیا تھا۔ وہ ہر روز اس سرنگ کو توڑا کودتے رہے اور شور کو چھپانے کے لیے میوزک کے اوقات میں کام کرتے رہے۔ اس سرنگ کے ذریعے وہ جیل کے محفوظ مقام پر پہنچے، جہاں سے ایک نالی کے رستے چھت پر چڑھے اور پھر ایک 15 فیٹ بلند دیوار پلانگ کر ساحل پر پہنچے۔ تحقیقات کے دوران انتظامیہ کو جیل کے قریب ہی سمندر میں چند تیلے اور ذاتی اشیاء برآمد ہوئی جن میں پکچرز اور کچھ لیٹرز شامل تھے۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا اس وقت کہ وہ سمندر کی تیز لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن حیران کن موڑ تب آیا جب جان کلیئرنس اور انگلینڈ کو برازیل کے ایک نائٹ کلب میں دیکھا گیا۔ ان کی ایک پکچرز بھی لی گئی، لیکن FBI نے اسے جھوٹ قرار دیا۔ آج 60 سال گزر چکے ہیں اور یہ معمہ آج بھی حل طلب ہے۔